آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ تو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی, آپ بتاؤ بھائی, نہیں لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو کفر. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں, پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ واقعہ تھا نا, ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کرے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں, اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کر کے.
ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دے, وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے, میں شو مارنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے,